چھت کے کونے پر مکڑی کے جال میں پھنسی ہوئی ایک مکھی اپنی زندگی کی آخری لڑائی لڑ رہی تھی، اور فرش پر بیٹھا ہوا ایک فرشتہ جس کا کل وجود محض ایک قلم اور دوات تھا اسے تک رہا تھا۔ میز کے کونے پہ پڑی دوات اور اس میں ڈوبا ہوا قلم۔ کمرے کا کسی مکین کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک فرشتہ کسی استعارے کی شکل میں وہاں موجود انسانوں کی سرنوشت کو پڑھ رہا ہے اور اپنے رب الجلیل کے لیے کرتاس کی جبی پہ ان کی تقدیر لکھ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد فرشتے نے اکتا کر چھت سے نظر ہٹائی اور پھر خالی خالی نظروں سے کمرے کو تکنے لگا۔ کمرے میں دوائیوں کی گھٹی گھٹی بساند بو پھیلی ہوئی تھی، دیواروں کا چونا پپڑی بن بن کر اتر رہا تھا، دروازوں اور کھڑکیوں کے باریک جالدار پھٹے ہوئے پردے ہوا کے جھونکوں سے اٹکھیلیاں کر رہے تھے۔ کمرے کے کونے میں ایک پرانی سنگھار میز رکھی تھی جس میں جڑا زنگ آلود آئینہ گزرے ہوئے وقت کی چغلی کھا رہا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں لکڑی کی الماری تھی جس کا آدھا ٹوٹا ہوا پٹ الماری کے اندر کا کچھ حال دکھا رہا تھا۔ دواؤں کی نئی پرانی بوتلیں، سرنجوں کی تھیلیاں، گرم پانی کا مرتبان، چھوٹے بڑے تولیے اور سفید سوتی چادریں۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک پرانی وضع کی مسحلی تھی جس کے اصل نقش و نگار محض دیمک کی غذا بن کر رہ گئے تھے، اور مسحلی پر لیٹی ہوئی ایک ادھمری لڑکی بے بس نگاہوں سے مکڑی کے جال میں پھنسی مکھی کو آہستہ آہستہ مرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ فرشتے نے خالی خالی نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا جو پچھلے 21 سال سے جاں کنی کی حالت میں بستر پر پڑی تھی۔ لمحے بھر میں فرشتوں کو لگا جیسے ہوا کا ایک تیز جھونکا کھڑکی کے پردے کو اڑاتا ہوا آیا اور لڑکی کی نوشت کو ماضی میں دھکیل گیا۔ کرتاس کے پنے پلٹتے چلے گئے، کمرے کی نگارش بدلتی چلی گئی۔ ایک خوبصورت سی 6 سال کی بچی اپنی ماں کی گود میں سر رکھے بخار میں پھونک رہی تھی۔ اس کی رنگ برنگی مسحری پہ کھدے خوشنما پھول اداس نظروں سے اسے تک رہے تھے۔ وہ ڈری ڈری خوفزدہ نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی اور تتلا تتلا کر منتیں کر رہی تھی، اماں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ اور اس کی سہمی ہوئی ماں اسے روتے ہوئے گلے سے لگا کر کہہ رہی تھی، نہیں میری بچی، کبھی نہیں۔ اور فرشتے نے دیکھا کہ جاں کنی کی حالت میں پڑی بیٹی جیسے وہیں ٹھہر سی گئی۔ جن سانسوں کو اکھڑنا تھا وہ نہیں اکھڑیں، وہ زندہ تو رہی مگر چپ چاپ آنکھیں موندے ایک انجان گہری نیند میں چلی گئی۔ ماں روتے ہوئے اپنی پیاری بیٹی کے کانوں میں کتنا ہی چیخی تھی، مگر آوازیں جیسے باز گشت بن گئیں، اور پھر ہر آواز اسی گونج سے لوٹ کر اسے واپس آنے لگی۔ اس کے آس پاس کھڑے ہوئے طبیب اسے سمجھاتے تھے، تمہاری بیٹی لاکڈ ان سینڈروم میں ہے کہ وہ زندہ تو ہے مگر اس کا دماغ مر چکا ہے۔ عجیب موت تھی وہ، جس میں دل بھی دھڑکتا تھا، سانس بھی چلتی تھی، آنکھیں دیکھتی بھی تھیں، روتی بھی تھیں اور ہنستی بھی تھی، مگر ہونٹ چپ تھے اور جسم بے جان۔ فرشتے نے خالی خالی نظروں سے اپنے اندر کو ٹٹولا، مگر وہاں سوائے قلم و دوات کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے چپکے سے مصلحت رب کریم کے آگے سرنگوں کر لیا اور سر نوشت کے پنے پلٹنے لگا۔ دن مہینوں میں بدلنے لگے اور مہینے سالوں میں۔ ماں روز صبح اٹھتی، اپنی بیٹی کا منہ گرم پانی کے تولیے سے صاف کرتی، اس کے بال سنوارتی، پیٹ میں لگی مصنوعی نالی سے اس کے جسم میں غذا اتارتی، انسولین کے ٹیکے لگاتی، ہر 2 گھنٹے بعد اس کی کروٹ بدلتی، روزانہ اس کا بدن دھلاتی، کپڑے بدلتی، بستر ٹھیک کرتی۔ 21 سال سے وہ اسی طرح روزانہ صبح سے شام کرتی، مگر جب رات ہو جاتی تو کھڑکی میں کھڑے ہو کر نہ جانے اندھیرے میں کیا ڈھونڈتی رہتی، اور جب اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو خود سے بڑبڑانے لگتی، وعدہ تو وعدہ ہے، وعدہ تو وعدہ ہے۔ پچھلے 21 سال سے فرشتہ ماں کے انہی لفظوں کا کاتب بنا ہوا تھا، مگر سر نوشت کا حال تو سوائے رب الجلیل کے کسی کے بھی علم میں نہ تھا کہ اچانک ایک دن فرشتے کے ہاتھ کانپ سے گئے۔ عجیب صبح تھی وہ کہ ماں جو روز اٹھتی تھی اس دن صبح نہ اٹھی۔ ہوائیں کھڑکیوں کے پردوں سے چھن چھن کر آ رہی تھیں، کرتاس کے پنے ایک کے بعد ایک پلٹ رہے تھے مگر صفحے سادہ تھے، لفظ گم ہو گئے تھے۔
فرشتے نے حیران نگاہوں سے قلم کو دیکھا مگر سیاہی خشک تھی۔ اس نے بے چینی سے نظر گھما کر بیٹی کی طرف دیکھا جو بے بس آنکھوں سے مکھی کو مکڑی کا شکار ہوتے دیکھ رہی تھی مگر ابھی تک اپنی ماں کا انتظار کر رہی تھی جو 21 سال کی طویل تھکن کے بعد اچانک گہری ابدی نیند سو گئی تھی۔ فرشتے نے لرزتے ہاتھوں سے دوبارہ قلم اٹھایا اور لکھنے کی کوشش کی مگر اسے لگا جیسے اس کا بنایا ہوا ہر لفظ اس کے آنسوؤں میں بھیگ کر اس کے روتے ہوئے دل کی تصویر بنتا جا رہا ہے۔ آہ، کیا فرشتے رو نہیں سکتے؟ اس نے خداوند تعالیٰ کے آگے سرنگوں کیا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔